میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرما۔ پاکستانی سیاست، حالیہ الیکشن اور الیکشن کی بے ضابطگیاں، کون جیتا کون ہارا، ان سب باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے پس پردہ بھی رکھ دیں تو یہ بات بہت تشویشناک ہو گئی ہے کہ بحیثیت قوم کیا مثالیں قائم کرتے ہوئے کس سمت ہم چل نکلے ہیں۔ نئی نسل جو کہ پلر آف اے نیشن سمجھی جاتی ہے، ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مقابلہ دو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو یا کھیل کے میدان میں دو ٹیموں کے درمیان، ایک ٹیم ہار جاتی ہے اور دوسری کی جیت ہوتی ہے۔ جیتنے والا چیمپئن کہلاتا ہے، مگر چیمپئن کون ہوتا ہے؟ اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے اولمپکس کھیل کی ایک کہانی سنیے، وضاحت ہو جائے گی۔ 400 میٹر کی ریس ہو رہی تھی اور اس دوڑ میں جو اول اور دوئم آ رہے تھے، مختلف زبانیں، ایک اسپینش اور دوسرا فرینچ بولتے تھے۔ دوئم آنے والا شخص اپنی تمام تر کوشش کے باوجود نمبر 1 جو کہ بہت تیز دوڑ رہا تھا، مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اول آنے والا شخص زمین پر لگے نشانات کچھ سمجھ نہیں سکا اور آخری حد سمجھ کر رکنے لگا اور خوشی میں ہاتھ اوپر کر لیے، جبکہ اصل آخری حد 1 میٹر بعد تھی۔ نمبر 2 جو کافی ابھی دور تھا، اس نے یہ منظر دیکھ کر زور سے آواز لگائی اور نمبر 1 کو بتانا چاہا کہ آخری حد کے لیے اسے 1 میٹر اور دوڑنا ہے، مگر وہ اس کی زبان نہیں سمجھ سکا اور وہیں کھڑا رہا۔ نمبر 2 جب قریب پہنچنے لگا تو اس نے نمبر 2 کو فزیکلی پش کر کے آخری حد عبور کرا دی۔ نمبر 1 ونر اور چیمپئن ہو گیا۔ ریس کے بعد انٹرویو کرنے والے نے جب نمبر 2 سے پوچھا کہ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ نمبر 1 کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھاتا، اسے وہیں کھڑا رہنے دیتا اور خود فائنل حد کراس کر جاتا تو وہ چیمپئن ہو جاتا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1 کو کیوں جتوا دیا؟ نمبر 2 نے کہا نمبر 1 کو اس نے نہیں جتوایا، اصولی طور پر وہی جیت رہا تھا۔ انٹرویو کرنے والے نے بات دہرائی کہ تم ریس جیت سکتے تھے۔ اس پر نمبر 2 نے بہت مضبوطی سے کہا، ہاں مگر سر، ایسی جیت کا میرٹ کیا ہوتا؟ مجھے تو ہمیشہ اس حقیقت کا علم رہتا اور مجھے بودر کرتا رہتا کہ جیت کا معیار کیا تھا۔ انعام، یہ ٹرافی، عزت کی کیا حقیقت ہوتی؟ اس کی ماں جو اس وقت اسٹیڈیم میں بیٹھی ہے، یہ سب دیکھ رہی ہے، وہ کیا سوچتی؟ سر، اب جب میں اپنی ماں سے ملوں گا تو معلوم ہے وہ کیا کہے گی؟ کہے گی بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے چیٹنگ نہیں کی، حقدار کو حق لینے دیا۔ میرے نزدیک تم بھی چیمپئن ہو، ایک ونر ہو، کیونکہ جیت وہی ہوتی ہے جو ایمانداری، اخلاقیات، اصول اور شرائط گیم پر عمل کرتے ہوئے حاصل کی جائے۔ کاش ہمارے سیاستدان بھی عمران خان، جس کو عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی دعوت دیتے، مگر ایسا نہیں ہو رہا، اور یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جیت اور کرسی کی ہوس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام ایتھکس کے اصولوں کے خلاف تو ہے ہی، وہ بہت خطرناک بھی ہے۔ ہماری ویلیوز ایک جنریشن سے دوسری جنریشن منتقل ہوتی ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کس بات کی ترغیب دے رہے ہیں؟ بچوں میں جیت کی خواہش تو اجاگر کرنی چاہیے، مگر غلط طریقوں اور چیٹنگ کے ذریعے نہیں۔ کاش ہمارے سیاستدان اس بات کی گہرائی کو اور اس کے آنے والے وقت پر ہونے والے اثرات کو سمجھتے ہوئے کوئی بہتر اصلاحی پہلو پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے وطن پیارے وطن۔
وطن